اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ ڈاکٹر جلالی کوئی گستاخی نہیں کی، ڈاکٹر جلالی نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ بے شک بے شک کہ ڈاکٹر جلالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راشدہ صابرہ زکیہ تقیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی نہیں۔ اگر کرنے کی سوچنا بھی تو کبھی ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ ہمیں پتا ہے ڈاکٹر جلالی نبی کی آل کا بھی غلام ہے، نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہے۔ غیرت مند سنیوں کا یہ اجتماع اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قائدین صرف اشارہ کریں، کارکنان اپنا تن من دھن عقیدہ اہل سنت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ کہا ہے کہ ہم یہاں تک رک گئے ہیں، لیکن یہ قافلہ 25 کو اگر ڈاکٹر صاحب کو رہا نہ کیا گیا، باعزت رہائی نہ ہوئی، تو اس سب کے ذمہ دار یہ انتظامیہ ہوگی۔ بے شک پھر ہمیں کچھ نہ کہنا کہ آپ روکو۔ آج آپ نے کہا کہ کارکنان کے جذبات کو آپ سنبھالو، آپ ان کو کہو رک جائیں۔ پھر اگر 25 سے پہلے تم نے ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی محسود المتنفذہ کو باعزت رہا نہ کیا تو یہ کارکن ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ تمہارے یہ لوہے کے یہ جو باڑے ہیں، یہ اگر تم اس میں تانبا بھی گرا کے بھی ڈال دو گے تو کارکنان کے سینے ان کو چیرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے آگے نکل جائیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، بابانگے دوہل کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جلالی کوئی گستاخی نہیں کی، ڈاکٹر جلالی نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ بے شک بے شک سنیو اب موقع ہے، حق پرست بن جاؤ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نبی کا جو غلام ہے حضرات انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کے صدقے، حضور غوث اعظم کے صدقے، حضور سیدی فیض عالم کے صدقے، تاجدار کوٹلہ شریف کے صدقے، شیر ربانی کے صدقے، سارے بھلیوں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے صدقے، اور بابا فرید سے جیسا تو قاری کوئی نہیں تھا۔ چلو تو زبانی نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو صحیح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیو یہ دیکھو جس کے ہاتھ چوم رہے ہو وہ نبی کی شریعت کا پہرے دار ہے کہ نہیں؟ قسم ہے پیدا کرنے والے خدا کی، عرش کے مالک کی، میں ڈاکٹر جلالی کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کھڑا نہ ہوتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ڈاکٹر جلالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راشدہ صابرہ زکیہ تقیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی نہیں۔ اگر کرنے کی سوچنا بھی تو کبھی ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ ہمیں پتا ہے ڈاکٹر جلالی نبی کی آل کا بھی غلام ہے، نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے حال پہ مہربانی فرمائے، اور ہم بارے دیگر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، انتظامیہ والے توجہ کر لیں۔ اب آپ نے جو کہا قبلہ قاری صاحب کی قیادت میں ہم نے تسلیم کیا، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے، تم نے باری لے لی ہے تو جب ہماری باری آئے گی پھر تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو مفکر اسلام نے جیل سے قائم مقام امیر منتخب فرمایا ہے وہ اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری ساری دعائیں میرے کارکنوں کے لیے ہیں اور میری ساری محبتیں
میرے مریدوں کے لیے ہیں اور میری ساری چاہتیں میرے شاگردوں کے لیے ہیں. اور میرے شاگردوں کو کہنا, میرے کارکنوں کو کہنا, میرے محبین کو کہنا, مسلک حق اہل سنت و جماعت پر دیوانہ وار ڈٹ جاؤ اور باہر نکل آؤ, تمہارا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا. یہ وہ الفاظ ہیں جو ولی کامل کی زبان سے نکلے ہیں. وہاں پر بات ہوئی رافضیوں کی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہم رافضیوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کر کچل دیں گے. اتنا دلیر قائد میں نے نہیں دیکھا. یہ خوبصورت چہرے, یہ ہے پیر, یہ ہے مہکتے پھول, یہ ہیں وفا کرنے والے. میں سب کو بھی کہتا ہوں اور میں بھی انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں پیر. میری بات یاد رکھنا, یہ جو ہمیں تھریڈ کیا جاتا ہے پرچوں کا, گرفتاریوں کا, میرے قائد محترم کا ہر کارکن سینہ تان کے کھڑا ہے. میرے قائد محترم کا ہر شاگرد, ہر عالم دین, ہر مفتی پوری دنیا میں سینہ تان کے کھڑا ہے. میرا قائد جیل میں جا سکتا ہے تو میں بھی حق کی خاطر جا سکتا ہوں. تیری کے رجوع پورے دھڑے میں اگر کوئی بھی ہے جس کو دین کی الفابیٹ اور ابجد آتی ہے, میں امام احمد رضا کا نوکر مناظرے کے لیے تیار ہوں. سنیے ہماری بات سنیے اور سنیے. اور یہ نہیں کہ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں کو ماذ ہوائی فائر. الحمدللہ تعالیٰ 21واں برس ہے. میں نے ابھی اسٹڈی آف ریلیجنز میں 3 جلدوں میں پی ایچ ڈی کا تھیسس کمپلیٹ کیا ہے. میں اسلامک سائنسز سے لے کر ماڈرن سائنسز تک جس جگہ کو یہ آئے گا میں 10 منٹ کے اندر اس کے بخیے ادھیڑ کر رحمت رضا کے مسلک کا جھنڈا اڑاؤں گا انشاءاللہ. سنیے میری بات. اگلا معاملہ, اگلی بات یہ ہے, اگر کسی کو شوق ہو تو میں باقاعدہ عربی میں بھی کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں عربی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ تعالی انا اقول لکم یا للتشیع والروافض نحنو خدام امام اہل سنہ احمد رضا نحن حاضر للمناظرہ والمباحثہ والحوار والتکلم. ای واحد منکم یرید ان یتکلم معنا وخصوصا معی محمد مختار علی الحیدری انا حاضر فی ایت لحظہ وفی ایت. ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا معاملہ ایک علمی معاملہ اور علمی اختلاف ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس کا حل بھی علمی میدان میں ہونا چاہیے تھا. اختلاف رائے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. ان کے خلاف درج کی جانے والی ایف آئی آر بدنیتی اور تعصب پر مبنی ہے, جس کی آڑ میں انہیں گرفتار کر کے پرامن اہل سنت میں تشویش پیدا کرنا, روافض کی طرف سے دھمکی آمیز لہجہ اور ادارے کے گھیراؤ کی بات کرنا قابل افسوس ہے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم پنجاب گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے